تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ وَتَوَلَّى عَنْهُ، حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے اپنا منہ پھیر لیا. وقال، اور آپ کہنے لگے یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کے گم ہونے پر. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. فَهُوَ قَزِيمٌ، پھر وہ اس طرح کی حالت میں آ گئے. قالوا، ان کے بیٹے کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ تذکر یوسف، تم تو ہمیشہ یوسف کے ہی ذکر میں لگے رہو گے. حتی تکون حرزا، یہاں تک کہ گھل گھل کر پگھل جاؤ گے. او تکون من الہالکین، یا ہلاکت کی طرف چلے جاؤ گے. قال، حضرت یعقوب نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے رنج اور غم کی شکایت صرف اپنے اللہ کے دربار میں کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کو زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، اے میرے بچوں جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو. وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی بنیامین کو بھی تلاش کرو. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. آیت نمبر 84، 85، 86، 87، پارہ نمبر 13 سورۃ یوسف. حضرت یعقوب علیہ السلام کے دربار میں جب ان کے بچوں نے جا کر کہا کہ بنیامین بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ایک دم جب یہ خبر سنی اپنا چہرہ انور اس طرف قبلہ کی طرف موڑا اور کیا کہا یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف کا غم. پھر دوبارہ سے یاد آ گئی، اس سے پہلے یوسف کا غم تھا، اب یہ بنیامین کا غم آ گیا. اور یاد رکھیں غم اور غم اور غم اللہ والوں کو جو ملتا ہے وہ امتحان ہوتا ہے، اور اللہ جب امتحان لیتے ہیں تو وہ بڑا ہی اہم ترین امتحان ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی. جب بندہ زیادہ روتا ہے آنکھوں کی جو سیاہی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے اور آنکھوں میں کیا آ جاتی ہے؟ سفیدی آ جاتی ہے. یاد رکھیں غم کے اوپر رونا چاہیے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، مگر رونے کا انداز کیسا ہو کہ آپ بغیر آواز کے رہیں اور آنسوں آپ کے گریں. دل میں جو غم آپ کا جمع ہوا ہے وہ ان آنسوں کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے. اس لیے رونے میں کوئی حرج نہیں. کسی کی موت پہ رونا، کسی نقصان پہ رونا، کسی حادثے پہ رونا، کسی بچے کے گم شدہ ہونے پہ رونا، یہ تمام چیزیں انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اور ہمارے آقا نے بھی اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پہ آنسو گرائے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ صحابہ کرام اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو جاتی تھی. رونے میں کوئی قباحت نہیں ہے، چیخ چیخ کے رونا، گریبان پھاڑ دینا، کپڑے پھاڑ دینا، چادریں پھاڑ دینا، یہ رونا اس کو نوحہ کہتے ہیں. اس نوحہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. اگر آواز بھی آتی ہے تو ہلکی پھلکی آواز، ہلکی پھلکی آواز ہو اس سے رونا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی تھی. اب بچوں کو بڑا غصہ آیا. کیا غصہ آیا؟ کہ آج تک یوسف کا تذکرہ ہمارے باپ کی زبان پر ہے، ہم نے اس کو کنویں میں بھی ڈال دیا، بیچ کے دیا، غائب کر دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ باپ بھول جاتا، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس کہ میرا یوسف غائب ہو گیا ہے، ہائے افسوس میرا یوسف گم ہو گیا ہے. یاد رکھنا یہ شکوہ نہیں ہے، یہ اظہار غم ہے، اظہار غم ہے. شکوہ لوگوں سے نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے دربار میں رونا چاہیے، اللہ کے دربار میں گزارشیں کرنی چاہیے.
اللہ کے دربار میں بھی سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن بچوں کی گفتگو سنیے کہ تاللہ تفتقوا تذکروا یوسف، ابا لگتا ہے کہ تم تو ہمیشہ یوسف کے غم میں کیا کرتے رہو گے، روتے رہو گے، پگھل جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، من الہالکین، یا دنیا سے اس غم میں کیا ہو جاؤ گے، چلے جاؤ گے۔ کیونکہ ہم نے بتایا کہ وہ تمام بھائی یوسف سے حسد کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ یوسف ابا کی زندگی سے کیا ہو جائے، غائب ہو جائے۔ بنیامین سے تھوڑا سا تعلق تھا، چاہا وہ بھی نکل گئے۔ اب ان کی پوری کوشش تھی ہمارے والد ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، ہمارے والد ہماری طرف توجہ کریں، ہمارے والد ہم سے بہت پیار کریں، ہمارے والد ان دونوں کو بھول کر ہم سے کیا کریں، پیار کریں۔ لیکن انہوں نے الٹا کہہ دیا، تم روتے رہو گے، تم ایسے ہو جاؤ گے، تم ایسے ہو جاؤ گے۔ ایک دم یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب نے فرمایا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کو اللہ کی طرف سونپتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے دربار میں لے جاتا ہوں۔ میرے غم کو یہ حاسد نہیں مٹا سکتے، یہ تو چاہتے ہیں کہ میرا غم کیا ہو، بڑھ جائے، اس لیے میرے غم کو لانے والا بھی کون ہے، اللہ، میرے غم کو لے جانے والا بھی کون ہے، اللہ۔ اور میں شکوہ شکایت اور رونا دھونا سب کچھ اپنے اللہ کے دربار میں کروں، اور تنہائی میں بیٹھ کر انسان اپنے رب کے سامنے ہو، اندھیرا ہو اور جھکا ہوا ہو، سجدہ ہو رہا ہو، گفتگو کر رہا ہو، اللہ پہ اعتماد کر رہا ہو، اللہ سے باتیں کر رہا ہو، راز و نیاز کی گفتگو کر رہا ہو، اس کی حالت میں تبدیلی آتی ہے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور لمحہ بہ لمحہ اس کو یقین ہو جاتا ہے مجھے اللہ کا قرب کیا ہو رہا ہے، نصیب ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں کے درباروں میں شکوے شکایتیں کر کے جاتے ہیں، کوئی بندہ کسی کا احساس نہیں کرتا، بھائی بھائی کو بھی نہیں پوچھتا، یہ رشتہ دار کو نہیں پوچھتا۔ بے شک اس ٹائم اس کا بھائی مر جاتا ہے تو وہ اپنی تمام چیزوں کو منافقانہ انداز میں آگے بڑھاتا ہے، بھائی کا کفن، بھائی کا دفن، بھائی کی قبر کا خرچہ، دیگے، کھانا پینا، یہ وہ، اور سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، رونے میں یہ آگے ہے جی، کفن دفن میں آگے ہے، دیگے پکوانے میں آگے ہے، کھلانے میں آگے ہے، خاندان میں نام چل رہا ہوتا ہے کس چیز کا؟ آج اس کے بھائی نے بڑے آنسو بہائے۔ خدا کے بندے، پہلے تو یہ سلام نہیں کرتا تھا، اپنے بھائی کو 10 روپے قرض نہیں دیتا تھا، اور اپنے بھائی کو یہ پوچھتا نہیں تھا۔ اب موت آ گئی ہے، موت کے بعد یہ آگے بڑھ رہا ہے، کفن میں نے دینا ہے، قبر کے پیسے میں نے دینے ہیں، فلاں چیزیں میں نے دینی ہے، یہ میں نے کرنا ہے، وہ میں نے کرنا ہے۔ یہ منافقانہ چال ہے، یہ منافقانہ چال ہے۔ تو بندوں کے دربار میں شکوہ نہیں ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ شکایت، یہ غم، یہ نیاز مندیاں سب میں اپنے اللہ کے دربار کی طرف لے جاتا ہوں۔ میرے اللہ جیسا احساس کرنے والا کوئی نہیں، شفقت کرنے والا کوئی نہیں۔ اتنا بڑا غم یہ بچے نہیں مٹا سکتے، یہ تو الٹا میرے رونے پہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ لہذا شکوہ کہاں گیا؟ اللہ کے دربار میں۔ شکایت بھی کہاں ہو گئی؟ اللہ کے دربار میں۔ اپنے غم کا پہلو بھی کہاں پہنچا دیا؟ اللہ کے دربار میں۔ اور یہی قرآن کہتا ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب مصیبت آتی ہے ہم کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے، یہ بھی اللہ کا تھا، یہ چلا گیا، ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں، اور ہم نے یہاں کوئی ٹھیکہ نہیں دیا ہوا کہ ہم کوئی چودھری بن کے یہاں پکے زندہ رہنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ اور اپنی موت کا یقین ہو تو پھر اللہ سے تعلق کیا ہوتے ہیں؟ جڑ جاتے ہیں۔ اب والد نے واپس متوجہ ہوئے اور کیا فرمایا؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، اے میرے بچوں جاؤ یوسف کو بھی لے آؤ، اخی، اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمتوں سے نہ امید نہ ہونا، وہ تمہیں مل کر رہے گا، وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ یہ باپ کی محبت ہے، باپ کی شفقت ہے، باپ کا جذبہ ہے کہ جاؤ یوسف کو لے آؤ۔ یہ توکل علی اللہ کی بات ہے۔ پیچھے جب انہوں نے قسمیں اٹھائی تھی نا، ہم بنیامین کو لازمی لے کر آئیں گے، انہوں نے یہی فرمایا تھا، تم نے قسم اٹھا لی، میں نے اللہ پہ اعتماد کیا ہے، اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، اللہ کے حوالے کیا ہے، اللہ کے ذمے کیا ہے۔ آج بھی یہی تھا، یہ تب اللہ کے ذمے ہے، تم جاؤ اللہ دیں گے، ملیں گے، تلاش کرو، وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے اور میرے دربار تک پہنچیں گے۔ اور وہ خواب ان کے ذہن میں تھا کہ یوسف کو 11 ستارے کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے، چاند بھی سجدہ کرے گا، سورج بھی سجدہ کرے گا۔ وہ تعبیر کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اور نبی کی خواب تھی،
اس لیے پکا یقین تھا کہ جدھر بھی یوسف ہوگا آئے گا، جدھر بھی بنیامین ہوگا آئے گا، یوسف کو سجدے ہوں گے۔ اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا، سجدہ تعظیمی کسی بڑے کے آگے سجدہ کرنا پہلی امتوں میں کیا تھا؟ جائز تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں حکم دیتا سجدے کا، بیوی سے کہتا کہ تو کس کو سجدہ کر؟ خامد کو سجدہ کر۔ اس امت میں سجدہ حرام ہے۔ اس وقت تو یوسف کو بھی سجدے کی تعبیر تھی۔ آدم علیہ السلام کے متعلق بھی کہا گیا اسجدوا لآدم، آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہونا۔ حضرت یوسف کا اغوا، ان کا کنویں میں جانا، آگے فروخت کر دینا، پھر بادشاہت کی صدارت، پھر وہاں سے یہ پلٹیں گے، اپنے ابا کے دربار میں آئیں گے، اور ایک عجیب سما ہوگا، عجیب نظارہ ہوگا، عجیب نظام ہوگا۔ اور میرا اللہ ساری دنیا کو بتا رہا ہے کہ 40 سال کے بعد آج یوسف اپنے والد کے دربار میں آ رہے ہیں، اور آج تک ان کے والد نے خدا پہ اعتماد نہیں چھوڑا۔ ہمہ وقت یہی تھا کہ یوسف آئیں گے، یوسف آئیں گے، یوسف آئیں گے۔ جب بھی کوئی نقصان ہو، گمشدہ معاملہ ہو، سورۃ یوسف کا پڑھنا مجرب عمل اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کن کن راستوں سے واپس لٹا کر اپنے والد کے دربار تک پہنچایا تھا۔ اس لیے جب بھی کوئی چیز گم ہو جائے آپ کی صورت پڑھا کریں، اگر وہ مل گئی الحمدللہ، اگر وہ چیز نہ ملی اس کی جگہ پہ اللہ آپ کو کوئی نعمت البدل عطا فرما دے گا، اور آپ کا خسارہ اور نقصان کیا ہو جائے گا؟ پورا ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی نیکیوں کے ساتھ منسوب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا